جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی ہم بیٹا انداز گفتگو چیپٹر پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے کل اس کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا کہ کیسے زبان جو ہے وہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے، لیکن صرف زبان ہونا یا بولنا، کلام ہری قادر ہونا جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، اچھے طریقے سے کسی سے کلام کرنا، یہ اس چیز کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تو ہم نے کل یہ بھی پڑھا کہ بہت اچھی بات اگر برے انداز میں کی جائے تو وہ اپنا اثر نہیں رکھتی، لیکن اگر عام سی بات کو شیریں انداز میں یا خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان کیا جائے تو یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو جو ہے اسی طرح اسی لیے اچھے طریقے سے گفتگو کو یا خوبصورت انداز میں بات کرنے کو بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ دی گئی۔ پھر بیٹا ہم نے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں پڑھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی کچھ نصیحتوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹوں میں کو کی، اور ان میں سے ایک نصیحت کیا تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کی کہ بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز جو ہے وہ گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ پھر بیٹا ہم نے اس کو پڑھا کہ گدھے کی آواز جو ہے اس سے تشبیہ دی گئی اونچی آواز کو، لیکن ہم نے پھر یہ بھی پڑھا کہ ہر وقت جو ہے وہ آہستہ آواز میں بولنا یہ لازم نہیں ہے۔ بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جب ہمارا اونچی بولنا جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے، وہ حصہ ہوتا ہے، جیسے کوئی ایسے موقع ہوتے ہیں وہاں پر اونچی آواز میں بولنا جو ہے وہ ضرورت کا تقاضا ہے، تو اس صورت میں ہم بول سکتے ہیں۔ لیکن اب کسی اس مقصد سے اونچی بولنا کہ کسی پر اپنا رعب جمانا ہو یا اپنی برتری ظاہر کرنا ہو یا کسی کو جو ہے اپنے بارے میں کچھ اور جو ہے کروانا ہو، ان چیزوں کو اس انداز میں اونچی آواز میں بولنے کو جو ہے وہ گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی، اور پھر اسے بدترین آواز جو ہے وہ کہا گیا۔ اب بیٹا ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز گفتگو ہے وہ کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے گفتگو کرتے تھے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کا انداز یا بات کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ تو انداز گفتگو کے بارے میں ہمیں بہترین رہنمائی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے کلام کی طرح بغیر توقف کے گفتگو نہیں فرماتے، بغیر توقف، بغیر سانس لیے، یعنی کہ ایک ہی سانس میں وہ نہیں بولے جاتے تھے، وہ ہر بات کو ٹھہر ٹھہر کر سانس لے کر خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے کلام کی طرح بغیر توقف کے گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا شخص اسے یاد کر لیتا، یعنی کہ اتنے اچھے انداز میں رک رک کے ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت انداز میں اس کو جو ہے بات کو بیان کرتے کہ پاس بیٹھا شخص اس بات کو یاد کر لیتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے کیا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کے بارے میں فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمجھانے کے لیے اسے 3 مرتبہ دہراتے، کہ بار بار بات دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو اگر جس نے کسی نے سنا نہیں ہے وہ دوبارہ سن لیں، اور دوسرا اس کو سمجھ لیں اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ ایک بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دہراتے۔ ان حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا ہے کہ انداز گفتگو میں ٹھہراؤ جو ہے وہ شائستگی کی علامت ہے۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرنا، اچھے طریقے سے بولنا، یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے یہ شائستگی کی علامت ہے، ایک ڈیسنٹ انسان ہونے کی علامت ہے۔ اور بلا وجہ تیز تیز بولنا یہ وقار کے خلاف ہے، منافی ہے، منافی کہتے ہیں خلاف کو، یہ انسان کے وقار کے، اس کی عظمت کے خلاف ہے۔ اسی طرح بلا ضرورت اونچی آواز میں بات کرنا بھی تہذیب کے برعکس ہے، یعنی کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے کہ انسان بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے اونچی اونچی بات میں آواز میں بات کرے، اور یہ بیٹا یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ ہماری تہذیب ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، اچھے انداز میں کسی سے بات کرنا، تو ان طریقوں سے جو ہے اونچی آواز میں بات کرنے سے منع کیا گیا۔ اگر گفتگو میں کوئی اہم بات جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہو تو اسے دہرا دینا بہتر ہے تاکہ سننے والا اسے اچھی طرح سمجھ بھی جائے۔ اگر گفتگو ہو رہی ہو، کچھ لوگ بیٹھے کسی بات کے بارے میں موضوع پر گفتگو کر رہے ہوں، تو اگر کوئی اہم یا کوئی ضروری بات ہو تو اس کو جو ہے دہرا دینا یہ بہتر ہے تاکہ سننے والا اس بات کو اچھی طرح سمجھ بھی جائے۔ اور گفتگو کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اپنا جو پوائنٹ ہے وہ دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے، لہٰذا گفتگو میں اس بات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو انداز ہے وہ سامع کی، یعنی کہ سامع کہتے ہیں سننے والا، ٹھیک ہے۔ تو گفتگو کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو سننے والا ہے، سامنے والا جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں،
ہماری گفتگو کا انداز جو ہے وہ اس کی فہم و استعداد کے مطابق ہو، یعنی کہ اس کے سمجھنے کے مطابق ہو۔ اگر چھوٹے بچے ہیں ان کے سامنے اگر آپ بات کریں گے کوئی بہت بڑی اونچے لیول کی یا اس طرح کے گفتگو کے الفاظ چنیں گے تو بیٹا وہ چھوٹے بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے انہیں تو سمجھ نہیں آئے گی آپ کیا کر رہے ہیں۔ یا آپ اگر کوئی بڑے بیٹھے ہیں موذی شخص اس کے سامنے اگر برے طریقے سے جو ہے وہ بات کریں گے یا ہنستے ہوئے مذاق میں کچھ بھی کہیں گے تو یہ بھی ان کے وقار کے خلاف ہے۔ تو ہمیں اپنی گفتگو کرتے ہوئے کسی کے ساتھ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں سامنے والے کی اس کی فہم و فراست کیسی ہے، اس کے مطابق ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے۔ مثلاً ایسے الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے جو سننے والے کے لیے سامنے کے لیے اجنبی ہوں، مطلب کہ جو سامنے والا شخص ہے اگر کوئی جو ہے بیٹا وہ اب دیکھیں اردو میں وہ بات کر سکتا ہے یا پنجابی میں بات کر سکتا ہے، آپ اس کے سامنے انگلش میں بات کریں گے یا اور کوئی بھی جو ہے وہ مختلف ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہیں وہ یوز کریں گے تو وہ اس کی سمجھ سے باہر ہوں گے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، وہ اس کو جو ہے وہ اچھے سے فہم نہیں کر سکتے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا آج کا آپ کا اتنا ہی لیسن ہے، کل اس کا انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، اس کا لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ پڑھ کے اور ساتھ میں ہم اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ کریں گے۔ تو آج کے لیسن میں ہم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو اس کے بارے میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انداز گفتگو ہے ان کے بات کرنے کے طریقے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عام لوگوں کی طرح بغیر توقف کے برے انداز میں بات نہیں کرتے، وہ ہمیشہ ٹھہر کر اور اچھے طریقے سے بات کرتے، گفتگو ایسے کرتے کہ ساتھ بیٹھا ہوا شخص اس کو یاد کر لیتا۔ حضرت انس نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمجھانے کے لیے تقریباً 3 مرتبہ دہراتے۔ تو ان حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اپنی بات میں اپنی گفتگو میں ٹھہراؤ جو ہے وہ ایک شائستگی کی علامت ہے، اور بلا وجہ تیز بولنا جو ہے وہ انسان کے وقار کے خلاف ہے، اور بلا ضرورت اونچی آواز میں بولنا بھی تہذیب کے برعکس ہے۔ تو اگر گفتگو جو ہے کوئی اہم بات ہم کر رہے ہوں، کسی سے اہم بات پر گفتگو ہو رہی ہو تو اس کو دہرا دینا بہتر ہے تاکہ سننے والا اس کو سمجھ بھی جائے۔ پھر آگے گفتگو کا مقصد جو ہے وہ اپنا پوائنٹ جو ہے اپنا مدعا دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا گفتگو کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری گفتگو کا جو انداز ہے وہ سامنے والے کی سمجھ یا اس کی سوجھ بوجھ کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثلاً ایسے الفاظ کا یا غلط الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے جو کہ سامنے والے کے لیے اجنبی ہوں، ٹھیک ہے۔ اتنا بیٹا آج کا آپ کا لیسن ہے، کل انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔